تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک، سب کچھ ہے۔ اب آئیے ہم جو جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اب اس مقصد کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اب تقریر و خطابت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، اور بلا تاخیر ہم آپ کے سامنے تقریر کو پیش کرنے کے لیے ایک ایسے مقرر کو پیش کرنا چاہیں گے، ایک ایسے مقرر اسلام کو پیش کرنا چاہیں گے جو اپنے فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال اور علم و متانت میں آپ ہیں، جن کا حسن جمال اس طرح ہے کہ بارد سمون جھلسے ہوئے کھیتیوں کو سبزہ زار اور مرغزار بنا دیتا ہے۔ میری مراد جامع علم و عرفان، ادیب باکمال، شہنشاہ فکر و تدبر جناب حضرت مولانا عمر فاروق ندوی صاحب ہے۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اس شعر کے ساتھ کہ اے شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، اے شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، مشک لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ اب اسٹیج کو سنبھالنے کا کام جناب حضرت مولانا کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ایک مقرر کے لیے ضروری ہے، ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے درمیان اور سننے والے کے درمیان کمیونیکیشن۔ آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ ایک لائٹ کو اس طرف کر دیا جائے، مجمع کی طرف کر دیا جائے، تاکہ کمیونیکیشن ترسیل کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں۔ اس لیے کہ ایک مقرر مجمع کو بھانپتا ہے، اور مجمع کی جو چاہت ہوتی ہے وہ چہرے پر ابھر کر کے آ جاتی ہے، اس کے موافق اللہ رب العزت مقرر سے بلوا لیتا ہے۔ ہماری کیا مجال، ہماری کیا طاقت، ہماری کیا بساط کہ میں کچھ بول سکوں؟ یہ تو اوپر والے کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے کہ میں آج چل کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بولنے سے پہلے میں ایک سعادت مندی کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو پروگرام ہے بہت سعادت پہ مبنی پروگرام ہے۔ اب وہ آپ پوچھیں گے کیوں اور کیسے؟ وہ اس طور پر کہ پروگرام میں اب تک جتنے لوگ مائک پہ آئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام کے تمام لوگ حفاظ کرام ہیں، جنہوں نے
قرآن پاک کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کیا، جسے ہم اور آپ حافظ محمد احتشام عثمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد عقیدت و محبت کا نذرانہ جو پیش کیا، ایک نوجوان، ایک ابھرتا سا بچہ جسے ہم اور آپ حافظ مدثر کے نام سے جانتے ہیں۔ نظامت کا فریضہ جو انجام دے رہے ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ ایک سیاہ کار، ایک گنہگار جو آپ کے سامنے مائک پہ بیٹھا ہے، وہ بھی کٹر مٹر حافظ ضرور ہے۔ اور مزید خوش قسمتی یہ کہ جس دروازے پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اس گھر کا ایک فرزند بھی حافظ قرآن۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ پروگرام کی مقبولیت یقینی ہے۔ بولنے والا حافظ، الاؤنسر حافظ، قرآن کی تلاوت کرنے والا حافظ، نعت خوانی کرنے والا حافظ، جس کے دروازے پہ ہو رہا ہو حافظ، اس پروگرام کی مقبولیت یقینی ہے۔ لکھ لیجئے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام میں جو آئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، جو کان لگا کر کے سن رہے ہیں میرے دائیں بائیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، اور جو نہیں آئے ہیں، جو جیسے جیسے مجلس میں آتے جائیں گے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ آمین کہہ دیجئے آپ۔ بہت بڑی سعادت کی بات، کیوں نہ سعادت کی بات ہو، ہم 5 حافظ قرآن 50 لوگوں کا ٹکٹ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دو کا ٹکٹ نہیں ہے، 50 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ٹکٹ ہم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ہم 5 حافظ قرآن اکیلے نہیں جائیں گے، ہم اپنے ساتھ 10 کو لے کے جائیں گے، تو 10 کو 5 سے انٹو کیجئے تو 50 ہو جاتے ہیں۔ ہم 50 کے ٹھیکیدار ہیں میرے دوستوں، بزرگوں، لہذا آپ حافظوں کو خوش رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ 10واں نام حافظ قرآن آپ کا پکار دے کہ اللہ رب العزت یہ تو میرے خاندان کا نہیں لیکن میرے ساتھ آتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، میرا ہم نشیں تھا، میرا ہم سفر تھا، میرا ہمدم تھا، میرا ہم رکاب تھا، ہمارا پیالہ تھا، ہم شراب تھا۔ اے اللہ اسے بھی بخش دے، میرے ساتھ جنت میں اسے بھی داخلہ فرما دے۔ اللہ اکبر، آپ انہیں خوش رکھیں گے تبھی تو یہ سفارش کریں گے، ورنہ ان کو تو ٹکٹ ملا ہے اپنے خاندان والوں کے لے جانے کا، لیکن جن کا خاندان محدود ہوگا، جن کے خاندان میں 7-8 ہی لوگ ہوں گے، 7-8 ہی کی جماعت ہوگی، تو وہاں وہ 9-10 کس کو لیں گے؟ وہ ہم ہی مزید کو چنیں گے۔ یہ 10 کا وعدہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کہیں اپنے فیض سے اور کی اجازت دے کہ تم حافظ قرآن ہو، عالم دین بھی ہو، تمہارا عمل قرآن کے مطابق تھا، سنت کے مطابق تھا، تم اور مانگو اور دے دیں گے، اور مغفرت کا وعدہ مانگو، چاہت کرو ہم سب کو کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو جنتی، جن کو جنت کا مجزہ سنا دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ ہاں جنت تمہارے لیے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی وہ خواہش کریں گے وہ ان کے لیے، جب وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت کا پروانہ انہیں مل جائے، وہ جو خواہش کریں گے خواہش کی تکمیل ہوگی۔ اگر اللہ رب العزت میرے دل میں خیال آ جائے، اللہ رب العزت وہاں میرے دل میں بات ڈال دے کہ اے عمر، اے مشمل، اے مدثر، اے احتشام، اے افضل، کیا تم اپنے دوست کو بھول گئے؟ کیا اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو بھول گئے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت ہمارے دل میں ڈال سکتا ہے یہ بات، اور یہ اسی وقت ہوگی جب آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ حفاظ کرام کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے تو اللہ آپ کو وہاں بھی ساتھ رکھے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ انما المرء مع اخیہ یا انما المرء مع ما یحب، اس طرح سے الفاظ آتے ہیں کہ انسان کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ لہذا آپ حفاظ کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیے تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھی قیامت کے دن نرمی کا معاملہ فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات یوں ہی آ گئی، شاید یہ بھی من جانب اللہ تھا جو اللہ نے مجھ سے بلوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا آپ اچھی طرح جان رہے ہیں کہ آج کا پروگرام اصلاح معاشرہ کے نام سے موسوم، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو خرابی ہے،
اس کو کیسے سدھارا جائے، اس خرابی پر کیسے کنٹرول کیا جائے، معاشرے سے اس برائی کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے تعلق سے نوجوانان فاضل پور میں یہ پروگرام رکھا ہے۔ اللہ ان کے جائز مقصد کو اور جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو رکھا ہے اسے قبول فرما کر جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے اور ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ آیت بہت عجیب و غریب ہے، بہت عجیب و غریب، اور ایک سوال کا جواب، ایک سوال کا جواب ہے، اور اس سوال کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کی تشریح واضح ہو جائے گی۔ وہ سوال ہے کیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ ہزاروں تنظیمیں، ہزاروں تحریکیں ہیں، ہزاروں افراد، سینکڑوں افراد ہیں جو اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں، تنظیم ہے، اپنے اپنے مطابق، اپنے اپنے معیار کے مطابق، اپنے اپنے استر سے وہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، معاشرے سے برائی کو دور کرنے کا جو بھی ان سے بنتا ہے وہ کرتے ہیں، تحریک ہے، افراد ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہتا۔ ہمارا اپنی اپنی محفلیں سجاتے ہیں، ہم 10 لوگ 5 لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ شریعت کے خلاف کرتا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح کی باتیں ہر انسان کرتا ہے، لیکن جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، مجلسیں لگ رہی ہیں، کانفرنس ہو رہے ہیں، علماء کا بیان ہو رہا ہے، واعظین کا وعظ ہو رہا ہے، ناصحین نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ جو اثر ہونا چاہیے تھا، جو انقلاب آنا چاہیے تھا، وہ انقلاب نہیں آ رہا۔ اسی کا جواب اللہ رب العزت نے اس ٹکڑے کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ بہت عجیب و غریب جملہ، اب غور کیجئے، ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، معاشرہ کہتے کسے؟ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ ہم ہیں، آپ ہیں، یہ ہے، وہ ہے، یہی تو معاشرہ ہے۔ یہ مل جائے تو معاشرہ ہے۔ معاشرہ افراد کا مجموعہ کہلاتا ہے، افراد کا مجموعہ، لوگوں کا مجموعہ، لوگوں کا گروہ، یہ معاشرہ، سماج یا سوسائٹی کہلاتا ہے۔ تو ہر سوسائٹی کا فرد، معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اپنی فکر کرے، اپنی فکر کرے، ہر روز محاسبہ کرے، اکتساب کرے، خود محاسبہ کرے، کیا آج ہم نے دن بھر کیا کیا، اللہ کے حکم کو کتنا مانا، اللہ کے کن کن حکموں کو مانا، اور دن بھر میں کتنے حکم کی نافرمانی، کتنے حکموں کو توڑا، یہ روز کرنے کا کام۔ اگر یہ آپ روز کریں گے تو آپ خود کی فکر کر رہے ہیں۔ جب آپ خود کی فکر میں لگ جائیں گے تو ہر انسان سوچے گا کہ ہم خود کو بیسٹ سے بیسٹ بنائیں، اچھے سے اچھا بنائیں، افضل سے افضل بنائیں، بہتر سے بہتر بنائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے ہم 10 آدمی بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، کہیں بیٹھ جائیں، دوسرے کی برائی ہوتی ہے،
دوسرے کی عیب جوئی ہوتی ہے، دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس کا بچہ بگڑا ہوا ہے، پوچھنے والا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بھی مجلس ہوتی ہے، کسی طرح کی بات ہوتی ہے، جو اصلاح کا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ اصلاح ہم سے نہیں دوسروں سے شروع ہو۔ ہم اصلاح کا بینر لے کر کے کھڑے ہیں، سامنے والے کیوں نہیں مان رہے، سامنے والے کیوں نہیں وہ کر رہے ہیں جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب آپ خود نہیں کریں گے تو اگلا کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے میں ابھی آیا اصلاح معاشرہ پہ بول رہا ہوں، اللہ جو بلوا میں بول جاؤں گا، لیکن میں ایسی بات بول گیا جو آپ لوگوں کے دل میں بات اتر گئی، آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ مولوی صاحب جو مائک میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے سے بول رہے تھے، لیکن وہ خود یہ کام نہیں کر رہے ہیں، خود یہ کام نہیں کر رہے ہیں، گویا ان کے نزدیک اس کام کی اہمیت نہیں ہے اور اتنا ضروری نہیں ہے، اگلے دن سے آپ بھی چھوڑ دیں گے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ اگر ہم اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں تو خود سے اس کی ابتدا کریں، روز اپنے بارے میں غور کریں، احتساب کریں کہ ہم کیا پا رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں، اللہ کو ہم کتنا خوش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ہم کتنا خوش کر رہے ہیں۔ ہماری جو پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری طرف نظر کرم فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اپنی نظر اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر جھوٹی محبت کرنے والے جب ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، محبوب محب سے یا محبوب سے نظر پھیر لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ محبت کرنے والا محبت کرنے والے سے یا دونوں ایک دوسرے سے نظر پھیر لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بے چینی کی عالم ہوتا ہے، واہی تباہی، اور بسا اوقات تو یہ بھی آتا ہے کہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ جس محبت کی کوئی حقیقت نہیں اس کے لیے ہم سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور جو میرا رب عاشق معشوق ہے، ہم عاشق ہیں، وہ میرا محبوب ہے، ہم محب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہم سے جب قیامت کے دن نظر پھیر لے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا؟ آج دنیا کے اندر 40 سال 50 سال کے لیے ہم آتے ہیں، تھوڑے سے وقتوں کے لیے کسی سے محبت ہو گئی اور محبت میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، کسی طرح کی پیچیدگی آ گئی، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، یہ اضطراب کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جس وقت میدان حشر میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب العزت کے سائے کے، وہاں اللہ رب العزت اپنا سایہ ہمارے سر سے ہٹا دے گا، اپنی نظر ہم سے ہٹا دے گا، اپنی نظر ہم سے پھیر لے گا، اور ہمیں اسی طرح بھلا دے گا جس طرح ہم دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو اس کے احکام کو بلائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کرنے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوال اپنے آپ سے کیا کہ اگر خدا نخواستہ یہ زندگی آنی جانی ہے، یہ دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، مر کر کے سب کو مٹی کے اندر جانا ہے، جہاں مٹی کے اندر کوئی امیر اور غریب نہیں ہوگا، جہاں کالے اور گورے کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی، جہاں عرب اور عجم کی تمیز نہیں کی جاتی، جہاں یہ فرق نہیں کیا جاتا یہ رئیس ہے، یہ غلام ہے، یہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، یہ فرق نہیں کیا جاتا، ہر ایک کو اسی مٹی کے اندر جانا ہے، جہاں غرور اور گھمنڈ کوئی کام نہ آئے گا، وہاں صرف کام آئے گا تو جیتے جی آنکھ بند ہونے سے پہلے جو ہم نے عمل کیے ہیں وہی عمل روشنی کا کام کریں گے۔ سوچئے گا، ہر انسان سوچنے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ زندگی دی ہے کس لیے دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اور صرف دنیا دکھانے کے لیے بھیجا؟ کیا اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس لیے بھیجا کہ ہم اپنے گھروں کو عالیشان سے عالیشان بنا لیں؟ کیا اللہ رب العزت نے صرف اس لیے بھیجا کہ ہم اپنے خاندان والوں سے اپنے پڑوسیوں سے مقابلہ آورائی کریں کہ وہ پیسے میں بڑھا جا رہا ہے، میں کیسے پیسے میں بڑھتا چلا جاؤں؟ سوچنے والی بات۔ یقیناً آج دنیا کمائیے،
اللہ رب العزت نے نہیں روکا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا کہ دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے اسے مت بھولو، اس کی تلاش میں رہو۔ اللہ رب العزت بھی تو کہہ رہا ہے کہ جیسی تمہیں نماز کے لیے آواز دی جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے تو فوراً اپنے سامان کو چھوڑو، تجارت کو چھوڑو، شٹر گراؤ، دکان بند کرو، پردے لگا دو اور فوراً مسجد کی طرف آ جاؤ۔ اور اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے غور کرنے والی بات ہے، اور جیسے ہی سے فارغ ہو جاؤ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا، اور اللہ نے جو روزی تمہارے لیے مقدر کیا اس کی تلاش میں لگ جاؤ۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تم دنیا چھوڑ دو، کبھی نہیں کہا۔ یہ ہم آپ سمجھتے ہیں، علماء کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں علماء کہتے ہیں دنیا چھوڑ دو، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کی تلاش میں لگے رہو، اسے بھولنا مت۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، جو انسان خرچ کرنے والا اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی اتنا نہ خرچ کرنے لگ جاؤ، اتنا نہ خرچ کرنے لگ جاؤ کہ تمہارے اندر تنگدستی آ جائے، اور اتنا بھی بخل نہ کرو، اتنا بھی بخل نہ کرو کہ بخل تمہیں جہنم میں لے جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سچ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے حدیث نہیں پڑھا جس طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے تھا کہ حدیث کی روح کیا ہے، قرآن کی روح کیا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، حدیث ہم سے کیا چاہ رہی ہے، اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ اگر ہم غور کر لیے ہوتے تو اس طرح کی باتیں نہیں آتی، اس طرح کے شکوک و شبہات نہیں پیدا ہوتے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو، اس لیے کہ یہی معاملہ تمام جو ہم سے بڑے گزرے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر کے گئے ہیں، ان کا بھی معاملہ یہی تھا، اپنی فکر میں سب لگے رہتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی، اکثر حضور کی مجلس میں شریک ہوا کرتے، حضور کی مجلس میں شریک ہوا کرتے۔ اب بتائیے، جس نے حضور کو براہ راست دیکھا ہو، ان کی باتیں سنی ہو، ان کی مجلس میں شامل ہوا ہو، جب حضور کی بات ڈائریکٹ سنے گا تو اس کے دل پر کتنا اثر کرتا ہوگا، وہ بات کتنی اثر کرتی ہوگی۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں حضور کی مجلس میں رہتا ہوں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، یہاں سے نکل کر کے دنیا میں چلا جاتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ حضرت حنظلہ ایک دن چیختے ہوئے آ رہا ہے، پریشان بے چین مضطربانہ چیختے ہوئے آ رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیوں منافق ہو گیا؟ کیا بات حنظلہ، کیا واقعہ تمہارے ساتھ درپیش آیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ منافق کا مطلب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جذبات انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں، بہت ساری خواہشات ابھرتی رہتی ہیں، اچھے اچھے کام کرنے کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول، جب میں آپ کی مجلس سے نکل کر کے جاتا ہوں، دنیا میں لگ جاتا ہوں تو جذبات مدد پڑ جاتے ہیں، اس پر گرد پڑ آتی ہے۔ اللہ کے رسول، اس سے دل بھرانے لگتا ہے اور وہ کام کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں چاہتا کچھ ہوں اور دل کے اندر کچھ ہو، کہیں حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ حضرت حنظلہ کو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس کی فکر تھی کہ حنظلہ کو فکر تھی کہ اپنی آخرت کیسے ادھار لے، اپنا دل کیسے ادھار لے، اپنی رات کیسے ادھار لے، ان کو یہ فکر تھی۔ اس لیے جب اس طرح کی کیفیت ان کے ساتھ آئی، وہ تڑپ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں 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 نہیں،
حنظلہ بھی منافق نہیں ہوئے، یہ تو ساعتن فساعتن، یہ تو گھڑی گھڑی کی بات ہے، یہ تو لمحہ لمحہ کی بات ہے، یہ مجلس مجلس کی بات ہے، یہ موقع موقع کی بات ہے کہ تم میری مجلس میں ہوتے ہو تو وہاں جذبات ہوتے ہیں، وہاں فوراً بات کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جذبات ہوتے ہیں۔ تم دنیا کے اندر چلے جاتے ہو اس وقت موقع کچھ ہوتا ہے، وقت کچھ اور ہوتا ہے، طبیعت کچھ اور ہوتی ہے، ہر وقت انسان کی طبیعت ایک جیسی نہیں رہتی، یہ اسی کا اثر ہے کہ طبیعت انسان کی عدلتی بدلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ایسی کیفیت تمہارے اندر طاری ہو جاتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم منافق ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا حضرت حنظلہ کی طرح ہمیں اور آپ کا بھی خیال آیا کہ کہیں میں بھی تو منافق نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی اسلام سے کٹ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام کی فہرست سے میرا نام نکل گیا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک اور صحابی رسول کا واقعہ سناتا چلوں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ساری راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام، اس کا پتہ، اس کے بعد نام بتا دیا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر فلاں شخص منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، یہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ یہ پوری رازداری حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے کسی سے کہا نہیں، لیکن صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو لوگ دیکھتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں آئے ہیں یا نہیں، حضرت حذیفہ جنازے میں آئے ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حذیفہ جنازے میں آئے ہیں تو یہ پکی ہے، یہ شخص مومن ہے، اگر حذیفہ اس کی جنازے میں نہیں آئے ہیں تو یہ قطعی طور پر یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ منافق ہے، مومن نہیں ہے، اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ جن کے پاس منافقین کی پوری فہرست تھی، پوری لسٹ ان کے پاس تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ کے رسول کی وہ دعا ہے، وہ خلیفہ بن جاتے ہیں، دنیا کے اکثر حصوں پر ان کی حکومت ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو خلافت میں ہے، جو خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، امیر المسلمین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ طرف ہوتا ہے، بڑی منت سماجت اور خوشامد کرتا ہے، اے حنظلہ کہیں منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اتنے بڑے صحابی جو تڑپ رہے ہیں اپنی فکر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کہ آخرت میں کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، میں منافق تو نہیں، اے حنظلہ بتا دے منافق کی فہرست میں میرا نام تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ سوچئے حضرت عمر فاروق جن کے مشورے سے قرآن کی 2-3 آیتیں اتری، جن کی چاہت 2-3 آیتیں اتری ہیں، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ حذیفہ بتا دو میں تو منافق نہیں، وہ تڑپ رہا ہے، ہمارا آپ کہاں ہے، ہمارا آپ کہاں ہے؟ یہ سوچنے والی بات۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، واقعات بہت بہرحال یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی فکر کرنی ہے۔ جب ہم اپنی فکر میں لگ جائیں گے کہ خود کو کیسے سدھاریں، خود کی اصلاح کیسے کریں، خود کے اندر کی کمیوں کو کیسے دور کریں، اپنی برائیوں کو کیسے دور کریں، اپنی اصلاحات کے کام کیسے کریں۔ میں ابھی ایک ہفتے کا تازہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ مت بولو، تمہاری بات دیواریں سنتی، دیوار کو کان ہوا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کے اچھے کاموں سے جلن ہونے لگتی، حسد کے شکار ہو جاتے ہیں،
وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گرائیں، آپ کو نظروں سے گرا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، ان کو ڈانٹ پھٹکار سنوائیں۔ تو اسی طرح کی بات ہو رہی ہے، میں بھی کچھ بول رہا تھا روانی میں، ایک دو صاحب مجھے چپ کرنے لگ گئے، ارے خاموش ہو جاؤ، ساری بات کمیٹی تک پہنچا دی جائے گی، تمہارے خلاف ایکشن لے لیا جائے گا، ایسے بھی بات پہنچائی جاتی ہے۔ میں نے قسم خدا کی برجستہ کہا کہ عمر فاروق اس سے نہیں ڈرتا، اس سے نہیں ڈرتا کہ میری عیب کوئی کی جائے، میری غیبت کی جائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت 10 وقت میرے خلاف کھڑا کر دے، 10 وقت میرے خلاف کھڑا کر دے، وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہے۔ مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہ ذات مجھے تنہا نہیں چھوڑے۔ برجستہ میں نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگلا مجھے برا کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، اور میں نے یہاں تک کہا اگر کوئی کہہ رہا ہے 10 لوگ تیار ہو جائے، مجھے خوشی ہے۔ کیوں خوشی ہے؟ اگر وہ پہنچا رہے ہیں وہ بات لوٹ کر کے میرے پاس آئے گی کہ عمر فاروق تمہارے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے، یہ بات محلے میں گردش کر رہی ہے، چوک چوراہے پہ یہ بولا جا رہا ہے۔ اگر وہ بات یقیناً سچ ہوگی، وہ عمر کے اندر کمی ہوگی، تو عمر اسے ایکسپٹ کرے گا اور اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی بات میں نے برجستہ کہی، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ لوگ میری شکایت کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر کے کہتے ہیں، بڑھا چڑھا کے جو کہیں گے وہ کل قیامت کے دن رسوا ہوں گے، اللہ ان سے بدلہ لے گا، میں بدلہ لوں گا، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا اس دن۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا، اس لیے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی چینی گوئیاں کر رہا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور یہ باتیں جو پلٹ کر کے آتی ہیں اس سے عبرت لیں کہ واقعتاً اگر میرے اندر کمی ہے، کسی نے بات پہنچائی ہے، تو واقعتاً میں اپنے گریبان میں جھانکوں، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھوں کہ ہاں جس نے یہ بات پہنچائی واقعی یہ میری کمزوری ہے، یہ میری کمی ہے، یہ میرے اندر کی برائی یا خرابی ہے، میں اسے درست کر سکتا ہوں، میں اس کمی پہ کنٹرول کر سکتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آ کر کے مجھے ٹوکے کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، تو خوشی ہوتی ہے۔ اور جہاں زیادتی ہو، بہت زیادہ بولا جائے تو غصہ بھی آتا ہے۔ بہرحال ہر انسان اپنی فکر کرے، اگر عیب جوئی کی جا رہی ہے تو اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو ضرور ہوگا، اس خیر کے پہلو کو آپ تلاش کریں اور اس پہلو کو تلاش کر کے اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ اس دور کے ہیں، ہم ایک بھی سنت کو زندہ کر لیں گے تو اس زمانے میں ایک سنت کو زندہ کریں گے تو 1000 سنتوں کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، 1000 سنتوں کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسا اوقات کو اپنی فکر کی ہے اور بہت سارے کاموں سے دوسرے کو منع کیا کہ تم یہ نہ کرو، لیکن خود اس سے بڑھ کر کرتے تھے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ان کو اپنی فکر تھی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تمہیں ہر حال میں پڑھنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت سے زیادہ کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ روز 8 وقت اور 9 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ اب کہیے وہ کیسے؟ حضور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اور حضور 8 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ 5 وہ نمازیں جو فرض ہیں، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز اور تہجد کی نماز، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت نہیں ہوئی، لیکن امت سے نہیں کہا کہ تم کرو ہی تمہارے اوپر فرض ہے، تم کر لو۔ ایک بات اور کہتا چلوں اور انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ایک بات یہ کہ آج کل ایک پروپیگنڈے کے طور پر جو کام کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہندو لڑکے ہماری لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں پھنساتے ہیں اور اس کو شادی کا جھانسا دیتے ہیں، بسا اوقات اسے ہندو بنا کر کے شادی بھی کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔
انہیں استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس پر بہت سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی معاشرے کی اصلاح سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم اور آپ اسے چھوڑ کر کے بچ نہیں جائیں گے، ماں باپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کیسی کی، ہم نے بچوں کی تربیت کیسی کی کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ماں باپ کی محبت اس کی نظروں میں کچھ نہیں رہی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا جس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ابھی ابھی تعلق ہوا ہے، اس کی محبت سب سے فائق ہو گئی اور ماں باپ کی ممتا ختم۔ یہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم نے اور آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، ہم نے اور آپ نے اس کو اسلامی طریقے پر نہیں ڈھالا۔ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا، گھر کے اندر جو ماحول دینا چاہیے تھا، وہ ماحول ہم نے نہیں دیا۔ آپ بچپن ہی سے اسے سنبھالتے سنوارتے، جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی۔ بچے کی پرورش کرنا اور اس کا صحیح نام رکھنا، اس کی تعلیم و تربیت کا نظم کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے بگڑ رہے ہیں تو اللہ کی ان کی پکڑ ہوگی، معاشرہ بھی اسے نہیں چھوڑے گا، معاشرہ بھی نہیں چھوڑے گا، اور اللہ میاں تو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تو بہت سیریس ہونے کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کی بچیوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے گھر کے اندر اسلامیات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، جو اسلامی بکس ہیں ان کا مطالعہ کریں، انہیں گھر کے اندر پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول رکھیں۔ صحابیات کے جو واقعے ہیں، کسی ایک صحابیہ کا واقعہ پڑھ کے سنایا جائے، حضرت عائشہ ہیں اور بھی بہت ساری صحابیہ ہیں، کسی بھی صحابیہ کا واقعہ لیا جائے، کتابیں لے لی جائے، سیرت عائشہ ہے اس کو پڑھیے، اس طرح کی بہت ساری سیرت کی کتاب آ رہی ہے، اس کو گھر کے اندر پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول بنائیے، انہیں بتائیے سمجھائیے کہ شریعت یہ ہے، دین یہ ہے، اس کے کیا نقائص ہیں۔ تم غیر مسلموں کے ساتھ چلے جاؤ، کیا حشر ہوگا، نہ تم دنیا کے رہو گے، نہ دین کے، نہ آخرت کے رہو گے، کہیں تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ بڑے ٹھاٹ سے لڑکیاں جاتی ہیں مندر میں، ٹیکا چندن کرتی ہیں، ہندوانہ رسم کے مطابق شادی کر لیتی ہیں، کلیجہ کانپ اٹھتا ہے یہ منظر دیکھ کر کے میرے محترم، کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر بڑی سختی سے عمل کریں اور اپنے گھر کے اندر یہ ماحول بنائیں۔ میں اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کا ٹائم ٹیبل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول کب کھلتا ہے، کب بند ہوتا ہے، انٹرول کتنے وقت کا ہوتا ہے۔ آپ پوری نگرانی رکھیں۔ یہاں سے تاج پور جانا ہے، تاج پور جانے میں سائیکل سے جاتی ہے، 20 منٹ لگے گا مثال کے طور پہ، تو اسکول میں چھٹی ہوئی 12 بجے، تو 12:20 پہ اسے گھر پہنچ جانا ہے، وہ 1 بجے کیوں پہنچی؟ آپ سوال کیجئے، پوچھئے کہاں تھی تم 40 منٹ، کہاں تم نے وقت گزارا یہ 40 منٹ؟ 12 بجے تمہارے یہاں چھٹی ہوئی تھی، 12:20 میں تمہیں گھر پہنچنا تھا، تم 1 بجے پہنچ رہی ہو، کیوں؟ لڑکا پوچھ رہا ہے، لڑکے سے پوچھئے کہ کیوں؟ یہ سوال کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، یہ نہیں کریں گے تو معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ بسا اوقات وقت نکال کر کے انٹرول کا جو وقت ہوتا ہے اس میں جا کر کے آپ انکوائری کریں کہ انٹرول میں ہمارے بچے اور بچیاں کیا کرتے ہیں، انٹرول کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان سب چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے ایک بات اور کہتا چلوں کہ ہماری مائیں جب اپنے بچے کو دودھ پلائیں تو کم از کم اتنا یاد رکھیں کہ ناپاکی کی حالت میں دودھ نہ پلائیں۔ ماں ناپاک رہتے ہوئے بچوں کو دودھ نہ پلائے، جب بھی دودھ پلانا ہو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر لیں، اتنا کام آپ کر لیں کہ ناپاکی کی حالت میں دودھ نہ پلائیں، دودھ پلانا ہو دودھ پلانے سے پہلے ہم وضو کر لیں اور بسم اللہ کر کے یہ کام کریں، انشاءاللہ بچے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ہم وہیں سے غلط کر جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے بچے اسلامی تربیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب سے مادر رحم میں بچے کا وجود جنم لیا ہے اس وقت سے لے کر کے 5 سال اور 6 سال کنٹینیو آپ بچے کو دے دیجئے۔
آپ 6 سال بچے پر دے دیں گے تو بعد میں پوری زندگی بچہ آپ کو دے گا، اور اگر آپ یہی 6 سال نہیں دیں گے تو بعد کی پوری زندگی آپ روتے رہیں گے، کوستے رہیں گے کہ ہم نے کیسی اولاد پیدا کی تھی، ہم نے کیا اس کو اسی لیے پیدا کیا تھا، کیا وہ ہمیں یہی دن دیکھنا تھا، یہ آپ کہتے رہیں گے۔ شروع کے 6 سال آپ بچوں کو نہیں دیں گے تو یہ بچے پلٹ کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کیجئے اور مسجد کو چلیے۔